ہے۔ آج کے بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مرنے کے بعد باڑی کالی ہو جاتی ہے، کیوں؟ یہ وجہ ہے کہ نیٹ میں زیادہ کھیلتا تھا، سمجھتا تھا کہ لوگ نہیں دیکھتے، نیٹ کی فحاشی سے یہ ہے۔ ہاں، لوگ نہیں سمجھتے ہیں یہ وبال جان ہے پوری زندگی کے لیے۔ جس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا پھر تو کیا ہے، گیا وہ پانی سے۔ جس کا خاتمہ شر پہ ہو گیا تو مسئلہ ہی ختم۔ اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو۔ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ایک دوست نے واقعتاً کیا ہے، بڑی درد مندی سے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو میں نے پڑھا تھا، جس نے بتایا تھا کہ میں اور میرا ایک دوست بڑے پکے دوست تھے، اور اچانک میرا دوست ایکسیڈنٹ میں چل بسا۔ پھر جیسے تیسے کر کے باڑی آئی اور میں بحیثیت دوست کے اس کی باڈی کے ساتھ ساتھ رہا یہاں تک کہ دفنا دیا گیا۔ لیکن اس کی ماں اور میں بہت پریشان رہے۔ اس وقت جب اس کے دفنانے کے وقت قریب آتا گیا تو اس کی باڈی کا چہرہ سیاہ ہوتا یہاں تک کہ اتنا سیاہ ہو گیا کہ ماں کے زبان سے نکلا کہ بیٹے تم تو اس کے جگری دوست ہو، آخر ایسا اس نے کیا بد کام کیا کہ اس کا پورا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ مجھے اس کی ماں سے ڈسکس کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ میں اس کے کرتوت اور کارنامے کہاں سے بولوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس کا چہرہ کیوں سیاہ ہوا تھا۔ وہ دوست کہتا ہے مجھے معلوم تھا، لیکن ماں سے ڈسکس کرنے کی ہمت نہیں تھی میرے پاس کہ میں اس کے بیٹے کے کرتوت کو بتلاؤں۔ میں نے دفن تو کر دیا اس کے ساتھ، پھر اس کے بعد بھاگا دوڑے بھاگا، جو مجھے احساس دلایا تھا کہ اس وجہ سے اس کی پوری چہرہ اور پوری باڈی کیا ہے، کرخت اور کالی ہو چکی ہے۔ کیوں؟ یہ دراصل ایک پران ویب سائٹ خود چلاتا تھا، اور اس میں خود لڑکیوں کو بلوا کے یہ فوٹوز ڈالتا تھا، اور اس کو باقاعدہ طور پر اس کی قیمت دیتا تھا، اور ایک کمپنی میں اس نے باقاعدہ رجسٹر کروایا تھا اپنا ویب سائٹ، جس سے اس کی آمدنی بہت بڑھ گئی تھی۔ اسی میں کیا وہ بہت بڑا پیسے والا ہوا تھا، اور وہ اگریمنٹ ہوئی تھی زندگی بھر کی۔ لیکن بیچارہ ابھی پیسہ بھی نہیں دیکھا، ایکسیڈنٹ میں مر کے چلا گیا۔ مجھے اپنے دوست پہ بڑا رحم آیا، اور ماں روتی کہتی تھی کہ بیٹا تم تو اس کے جگری دوست تھے، میرا بیٹے کے چہرہ ایسا کالا کیوں پڑ گیا مرنے کے بعد؟ تو میں نے رحم کہا کہ کیا کیا، اس کمپنی کے پاس گیا اور رو کے کہا کہ میرا دوست ہے وہ، اور مر گیا وہ، اور تم نے کیا ہے پوری زندگی کے لیے اگریمنٹ لی ہے، اب اس کے بنائے ہوئے ویب سائٹ کو تم چلا کے پیسہ کما رہے ہو، کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور کو پیسہ نہیں آئے گا، وہ سیکریٹ اگریمنٹ تھا، وہ مر گیا تو پیسہ نہیں آئے گا۔ اب کمپنی دینے کے لیے کوئی قانونی کاروائی نہیں ہے کہ کمپنی دوسروں کو دے اس کا پیسہ، اب وہ پیسہ تو کمپنی کمائے گی، لیکن عذاب جاریہ جو چھوڑ کے گیا تھا اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ تو میں نے اپنے دوستی کے ناطے جا کے اسے کیا ہے، ہاتھ پاؤں پکڑ کے کہا کہ وہ مر گیا ہے، رحم کر، اسے پیسہ بھی آنے والا نہیں ہے، اس کی باڑی سیاہ ہو گئی تھی دفناتے وقت، اب تو ذکا رہا ہے اور عذاب اسے ہو رہا ہے۔ ذرا سا انسانیت ہے کیا؟ بند کر دے، اب تو مر گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو جی، اصول بات کرتا ہے یہاں پر، وہ زندہ رہتے پر ہمیں بیچ گیا اور ہم اس کو پیسہ دیتے رہے مرتے دم تک، اب تم کوئی نہیں ہوتے کہ اس کو بند کرواؤ، تو تمہارا کام تم ناپو، ہمارا کام ہم دیکھیں گے، تم کوئی بڑی کیا ہے بہت بڑی ہمدردی جتانے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تب مجھے رونا آیا، اسی وجہ سے میں شیئر کر رہا ہوں یہ آرٹیکل کہ اللہ کے لیے میرے دوست کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ وہ کہہ رہا ہے میرے پاس کوئی آپشن نہیں بچا اس کے بعد، کیونکہ کمپنی نے تو صاف انکار کر دیا کہ میں اس کے ویب سائٹ کو نہیں کھڑاؤں گا۔ تو اب خامخواہ کیا ہے، کھول کے تو چلا گیا پیسے کے لالچ میں۔ اب کون کون دیکھ رہا ہے، سب کی غلاظت گناہ اس کو بھی پہنچ رہا ہے باقاعدہ۔ بہت سنگین معاملات ہیں مسلمانوں۔ گناہ ہوتا ہے، چھپے میں کرو کھلے میں کرو، اس کا اثر ہوتا ہے ضرور بالضرور۔ تو اللہ سے ڈرو، اچھی چیزیں دیکھو، اچھے معلومات حاصل کرو، ورنہ بند کرو۔ هذا وبالله التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین منکم۔